ظاہر ہے خمسہ منسوب ہے شجرہ رسالت سے، بذائے نبوت سے، تو پانچوں دن آپ سے جو گفتگو ہوگی، گفتگو کا مرکز و محور سیدہ عالمین کی ذات پاک ہے۔ سورہ نمل سے ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے میں نے، بالکل آخری آیت ہے سورہ نمل کی۔ ذات واجب نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود سے حکم کے لہجے میں ارشاد فرمایا۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنے رسول پر دو چیزیں واجب کی ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ زیادہ نہیں بولنا، وہاں ہوں کرتے رہنا۔ پہلی، کیونکہ قل کہہ کے جو کہا جائے وہ واجب ہے۔ قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے میرے حبیب، ایک تو الحمدللہ کہیے، اللہ کی حمد کیجئے، یہ واجب ہے آپ پر۔ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام کیجئے ان پر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ یہ بارہا ممبروں سے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس آیت کے نزول کے بعد مسجد جاتے ہوئے بھی اور واپسی پر بھی رسول ایک دروازے پہ رکا کرتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام۔ زیغم خدا کی قسم جو بات 50,000 میں کہنے والی تھی میں مٹھی بھر لوگوں میں کہنے لگا ہوں۔ بطول کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر سلام کرنا، آیت میں خدا کا حکم دینا، ان دونوں باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ بطول پر سلام رسول پر ویسے ہی واجب ہے جیسے اس کی حمد کرنا واجب ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے دوست؟ کیونکہ دو حکم تھے، قل الحمدللہ، الحمدللہ، اور رسول الحمدللہ کب کہتے تھے؟ تم بھی کہتے ہو سنت رسول میں، دن میں 5 اوقات میں کہتے ہو۔ نماز شروع کہاں سے کرتے ہو؟ ہاں تو پھر اس میں گھبرانے کی کیا بات تھی؟ فوراً جواب دینا چاہیے تھا۔ یعنی نماز میں کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، رسول بھی نماز میں کہتے تھے۔ اب اللہ جانے کس کے سر سے گزرے گا جملہ اور کس کے صحن دل میں اترے گا، تو ثابت ہوا بطول پر سلام اور اللہ کی نماز میزان رسالت میں دونوں برابر ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک پہلو دیکھ لیا آپ نے۔ دوسرا، اس آیت کو اسد ضمناً تو کئی بار میں اس ممبر سے بھی اس آیت کو پڑھ چکا ہوں، لیکن جس گوشے پر آج میں بحث کرنا چاہ رہا ہوں، ہر حلالی موالی اسے صحیفہ دل پہ لکھے، نقش کرے۔ سلام کا حکم دے کر آگے صفت بیان فرمائی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ان پر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا۔ ایک جاہل سے کہا جائے اس عالم کا احترام کر، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک عالم سے کہا جائے اس عالم کا احترام کر، تو ہر صاحب نظر کے لیے مقام فکر ضرور پیدا ہوگا
کہ کوئی راز ہے، کوئی سریت ہے اس کے وقار میں، اس کے احترام میں، اس کی بلندی میں. پوری امت سے اگر کہتا خدا کے بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرو تو شاید آج مجھے آیت پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. سلام کر ان پر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا، اور کہے اس سے رہا ہے جو خود محمد مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ جیو. سبحان اللہ. میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو. بین السطور پیغام میں نے دے دیا. اب اس کی تشریح میں 2 باتیں کرنا ہے اور آپ سے اجازت چاہ لینی ہے. اب بطول مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ ہے. کیا کہنے مصطفیٰ اس سے پہلے بھی گزرے. ہاں، میرا رسول پہلا مصطفیٰ نہیں، اس سے پہلے مصطفیٰ ہیں. ہاں، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے بھی اپنے پلے میں دامن میں کچھ ڈال کے اٹھیں یہاں سے. اصطفاء 3 قسم کا ہوتا ہے. کتنے قسم کا؟ ہاں، یہ آپ کو بولنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں، کوئی حسرت نہیں ہے داد سننے کی. یعنی آپ بولتے ہیں، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں اپنی بات اتنی سمجھا چکا ہوں اور اتنا سمجھانا رہ گئی ہے. ہاں، 3 قسم کا اصطفاء. مصطفیٰ چن لینا، منتخب کرنا، چھان لینا، چھانٹ لینا، لطیف کو کثیف سے الگ کر لینا، اعلیٰ کو ادنا سے ممیز کر لینا، یہ اصطفاء کہلاتا ہے. اور اس کے پنڈی والوں 3 قسمیں ہیں. اصطفاء علی غیر الجنس، اصطفاء علی الجنس، اصطفاء علی الطرفین. یعنی غیر جنس پر مصطفیٰ ہونا ایک یہ اصطفاء ہے. یعنی اپنی جنس کے علاوہ کسی اور جنس پر مصطفیٰ کیا جائے، یہ پہلی قسم ہے. اصطفاء علی الجنس، اپنی جنس پر مصطفیٰ ہونا اور دونوں پر مصطفیٰ ہونا. غیر جنس پر، اپنی جنس پر، دونوں پر. یہ 3 قسمیں. اب مثال کے طور پر فیصلہ آپ دیں گے، آیتیں میں پڑھوں گا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو. کیا آدم سے پہلے کوئی آدمی تھا؟ آدم تو پہلا آدمی ہے بھائی. اس سے پہلے نہ بشر، نہ کوئی انسان، نہ آدمی کا وجود. تو پہلا آدمی مصطفیٰ ہو رہا ہے، اس کی جنس تو موجود ہی نہیں. تو یہ مصطفیٰ علی غیر الجنس ہے. فرشتوں پر مصطفیٰ، جنات پر مصطفیٰ. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، یہ 2 جنسیں موجود تھی آدم کے وقت، ان پر مصطفیٰ کیا گیا. یہ اصطفاء علی غیر الجنس. ہاں جی، اصطفاء علی الجنس، جیسا کہ سورہ اعراف میں موسیٰ سے کہہ رہا ہے خدا، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر مصطفیٰ کیا اپنی رسالت کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے. تجھ سے گفتگو کر کے تجھے مصطفیٰ بنا دیا. اب یہ مصطفیٰ کس پر ہے؟ علی الناس، لوگوں پر. لوگ موجود ہیں، ہم جنس موجود ہیں. تو یہ ہے اصطفاء علی الجنس. اب سر اٹھانا. آدم سے عیسیٰ تک جتنے ہیں، ایک آدم مصطفیٰ علی غیر الجنس ہے، باقی صرف مصطفیٰ علی الجنس ہیں. جب میرے نبی کی باری آئی تو اب اصطفاء ایک طرف کا نہیں رہا، اور اب صرف بات فرشتوں، جنات یا
انسانوں تک نہیں رہی، اب اسے اللہ نے عالمین پر مصطفیٰ کر دیا۔ جی عالمین، ترجمہ کیا ہے عالمین کا؟ تمام جہان۔ عالم عالم ایک دنیا، عالمین دو دنیا، عالمین تمام دنیا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو بس جہاں جہاں وہ رب ہے، وہاں وہاں میرا نبی مصطفیٰ ہے۔ اب جو چلا نہیں گیا بیٹھا ہے اور مجلس میں حقیقت کے موتی چننے آیا ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ کائنات میں سے منتخب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے، اور اس سے کہہ رہا ہے اللہ جسے میں نے مصطفیٰ کیا ہے اس پر سلام کر۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پلے پڑ رہی ہیں باتیں دوستو؟ اللہ اکبر۔ مریم کو بھی مصطفیٰ کہا گیا ہے، لیکن اس کی مصطفیٰ کہاں تک ہے؟ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، تجھے اپنے زمانے کی عورتوں پر مصطفیٰ کیا گیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب کون بگار والا ہے کون مجلس والا ہے، فکرہ عرش سے بھاری کہنے لگا ہوں۔ مریم اپنے زمانے کی مصطفیٰ ہے، اور وہ بھی عورتوں پر بس۔ آیتیں میرے مشورے سے نہیں آئیں، قرآن میں نے نہیں لکھی، قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ اب نساء کا لفظ تو سارے جانتے ہو، تجھے عورتوں پر مصطفیٰ کیا گیا، اور وہ بھی اپنے زمانے کی۔ میرا رسول عالمین کی مردوں عورتوں پر مصطفیٰ، جنات پر مصطفیٰ، فرشتوں پر مصطفیٰ، روحانیین پر، قربیین پر، یعنی عنصر سے لے کر جوہر تک، طبیعت سے مثال تک، ذرے سے عرش تک جو ہے اس پر مصطفیٰ، اور بطول مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ۔ اللہ اللہ۔ ہاں جی، ایک غلط فہمی دور کرتا چلوں۔ ذات بڑا مقام ہے حضرت مریم کا، خود آیت ہے، آیت کی ماں ہے، بطول ہے، معصومہ ہے، لیکن ذرا فرق تو دیکھو۔ اب کاش میرے سامنے عربی دان ہوتے اور میں پھر لغت عرب کے ترازو میں تول کر ان سے بات کرتا، تو پھر بات کا لہجہ ہی کچھ اور ہوتا۔ مریم کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کیا۔ اصطفیٰ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اس کا تعلق نہ حال سے نہ مستقبل سے۔ وطہرک، اور اللہ نے تجھے طاہر کیا، بس۔ اور طہارا بھی ماضی کا صیغہ ہے، اس کا تعلق نہ حال سے نہ استقبال سے، اور کیا بھی اپنے زمانے کی عورتوں پر۔ اب ذہن میں رکھنا ہے، مریم سے کہا جا رہا ہے طہارا کے، اللہ نے تجھے طاہر کیا، اور بطول سے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں نہیں، درود تم نے پڑھا اپنے ثواب کے لیے، جو میں دینا چاہتا ہوں اسے وصول کرو۔ انما
کلمہ حسر ہے. بسم اللہ. اور اصل اس کا آسان مقصد یہ ہوتا ہے ترجمہ، انما وہاں بولا جاتا ہے جہاں ویسی مثال نہ ہو. بسم اللہ. بسم اللہ. انما الہکم الہ واحد. انما کے بعد کہہ رہا ہے اللہ واحد ہے، یعنی واحد اور بھی ہیں مگر جیسا واحد یہ ہے ویسا کوئی نہیں، کیونکہ ہر واحد کا دوسرا ہوتا ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں. قل انما انا بشر مثلکم. انما کے بعد کہہ رہا ہے کہہ دو میں مثل بشر ہوں. مثل بشر اور بھی ہیں مگر جیسا میں ہوں ویسا کوئی نہیں. انما یرید اللہ. انما کے بعد ہے اللہ کا ارادہ. اللہ کے ارادے تو اور بھی ہیں. مگر جیسا یہ ارادہ ہے تطہیر کا ویسا ارادہ کوئی نہیں. اور نہ جاؤ، لغت تو لغت ہی ہوتے ہیں، نحو تو نحو ہی ہے، اس کا کسی مسئلہ کے عقیدے سے تعلق نہیں. عربی دانوں سے جنہیں لغت عرب پہ بور ان سے پوچھنا. مریم کے لیے صرف زیغم طہارا کے، اور یہاں ہے یطہرکم اور پھر تطہیرہ مصدر کے ساتھ. یطہر فعل مضارع ہے اور مضارع کا تعلق حال اور مستقبل تک ہوتا ہے. یعنی مریم کی مصطفائی ماضی میں تھی، اور جس پیمانے پہ تھی اتنی تھی. ہو سکتا ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی مصطفائی سکڑ جائے، چھوٹی پڑ جائے، لیکن بطول کے لیے کہہ رہا ہے تطہیر عطا کی ہے تمہیں اور عطا کرتا رہے گا، اور جیسا تطہیر دینے کا حق ہے. جی تو اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو اور فرق ذہنوں میں بیٹھ گیا ہو تو اب جو جملہ میں بولنا چاہتا تھا وہ یہ ہے. بڑی عزت ہے مریم کی، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن یقین کرو کتب اہل بیت کی ورق گردانی کے بعد جو نتیجہ میرے سامنے آیا وہ تمہاری جھولی میں بھی ڈالنے لگا ہوں. اللہ نے صرف 14 کی صفتوں کو ثابت کرنے کے لیے بسم اللہ. بسم اللہ. پہلے مثالیں چھوڑی ہیں. خضر کا آب حیات پی کر آج تک زندہ رہنا یہ خضر کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ سرکار صادق فرماتے ہیں کہ حیات الخضر دلیل علی حیات القائم، کیونکہ اللہ نے قائم کو پردہ غیب میں رکھ کے لمبی زندگی تک زندہ رکھنا تھا اور جاہلوں نے بکواس کرنا تھی کوئی اتنا بھی جی سکتا ہے. اللہ نے خضر کو پہلے لمبی زندگی دی. اللہ اللہ چلے بڑی بات دوستو. ہاں یعنی اگر میرے امام زمانہ کی طول حیات پر دلیل مقصود نہ ہوتی تو آج خضر زندہ نہ ہوتا. اسی طرح مریم کو جو بطول بنایا ہے اللہ نے، مریم کو جو مصطفیٰ کیا ہے، یہ اس کا ذاتی شرف نہیں، کیونکہ ام الحسنین کو مصطفیٰ بھی کرنا تھا، بطول بھی بنانا تھا. مریم کو پہلے بنا کے تاکہ کوئی یہ بکواس نہ کہے کبھی عورت بھی مصطفیٰ ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں یہ پہلی. ورنہ اگر ذاتی طور پہ بطول یا مصطفیٰ بنانا ہوتا، یہ شاید آپ کی دلچسپی سے خالی نہ ہو بات، مریم پہلی معصومہ ہے. مریم سے پہلے کوئی خاتون معصوم نہیں. اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں. جناب حوا کا بڑا مقام ہے مگر وہ معصومہ نہیں ہے. آسیہ کا بڑا مرتبہ ہے مگر وہ معصومہ نہیں ہے. کلثوم بنت عمران کا بڑا درجہ ہے مگر وہ معصومہ نہیں ہے. حضرت سارہ کی بڑی عزت ہے مگر وہ معصومہ
نہیں ہے. ان میں نہ کوئی معصومہ ہے نہ کوئی بطول. پہلی بطول بھی مریم اور پہلی معصومہ بھی مریم. اور اب اگر نہیں تھک گئے ہو تو آؤ ایک اور چیلنج بھی کرتا چلوں. آدم سے لے کر میرے نبی تک کسی نبی کی بیوی بھی معصومہ نہیں سوائے علی کے. العظمت للہ. لاؤ کوئی دلیل لاؤ. میں میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف تردید اعلان کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کر میرے رسول تک کسی معصوم کی بیوی معصومہ. خود معصوم ہیں سارے, بیوی کسی کی معصوم نہیں. یہ شرف بھی خیبر شکن کے پاس ہے. اب اللہ جانے کس ترازو میں تولا جائے گا وہ علی جس کی محکومہ عصمت ہو. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوست؟ ہاں, پہلی معصومہ مریم اور پہلی بطول مریم. رئیس بھائی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. اب مثال دے رہا ہوں. یعنی عالم کے معنی کیا ہے؟ جاننے والا. عالم معنی جاننے والا. یعنی باقی ہر جگہ آپ ترجمہ کرو جاننے والا, اور جب غضنفر کی باری آئے تو پھر ترجمہ کرو عالم کا نہ جاننے والا. نہیں, باتیں دو ہیں. یا تو آسان طریقہ یہ کہو کہ غضنفر عالم نہیں, تو ٹھیک ہے. عالم کہہ کر ترجمہ کرنا نہ جاننے والا, یہ جہالت بھی ہے, منافقت بھی ہے. تو اسی منافقت کا شکار ہو رہی ہے امت رسول بالعموم اور بعض شیعہ بالخصوص, کہ بطول کا ترجمہ بطول سے پہلے اور لکھتے ہیں. اور جب میری مخدومہ کی باری آتی ہے تو پھر وہ ترجمہ بھول جاتے ہیں. سر اٹھاؤ, قاموس سے لے کر سرہ تک, یہ لغت کی کتابوں کے نام لیے ہیں میں نے. اور لغت تو لغت ہی ہوتا ہے نا, نہ وہ شیعہ ہوتا ہے, نہ سنی ہوتا ہے, نہ مقصر ہوتا ہے, نہ مستبصر ہوتا ہے, نہ غالی ہوتا ہے. وہ تو بس لغت ہے. ہاں, لغت کل پیدا کر کے تم لاؤ, میں نے دکھا سکوں تو میری زبان کاٹ لینا. بطول کے معنی پتہ کیا لکھے ہیں؟ دو معنی لکھے ہیں. البطول المنقطعۃ عن الرجال. لکھا ہے بطول اسے کہتے ہیں جسے مرد چھو نہ سکے. اور بعض لغت میں یہ لکھا ہے کہ البطول ہی المنقطعۃ عن الازواج. بطول اسے کہتے ہیں جسے شوہر مس نہ کر سکے. نہ پھر منافقت چھوڑو. گھونگھٹ میں آٹا نہ غضنفر نے کبھی پھانکا ہے نہ پھانکنے دیا ہے کسی کو. یا بطول کو آج کے بعد علی والی بطول کو بطول کہنا چھوڑ دو. جہاں اور مکر گئے ہو یہ بھی مکر جاؤ. اور اگر بطول کہتے ہو تو پھر انسان کے بچے بنو. بطول اسے کہتے ہیں کہ شوہر بھی ہو اور چھو بھی نہ سکے. اللہ. اور آؤ پنڈی والوں, اگر بات سر سے نہیں گزر گئی, جب کبھی مکالمہ ہو جائے مریم کا اور میری مخدومہ کا تو مریم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتی ہے میں وہ بطول ہوں جس نے شوہر کے بغیر بچہ پیدا کیا. آگے میری مخدومہ کہے گی بغیر شوہر کے پیدا کیا, کردار پہ داغ بھی تو لگا.
دھبا لگانے والے جاہلوں نے تہمت بھی تو لگائی، میری طرف دیکھو، علی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے میں نے بغیر شوہر کے 2 پیدا کیے. جی یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہر طبیعت اس جملے کو ہضم نہیں کرے گی، ہاں، لیکن بہرحال جو حقیقت تھی، جو میری تحقیق تھی، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. سبحان اللہ. مریم کو بتول بنایا گیا، رسول کی بیٹی کے بتول ہونے کی دلیل کے سبب مریم کو مصطفیٰ کیا گیا، بتول کی مصطفائی کی دلیل کے طور پر. لیکن فرق بس اتنا ہے، وہ عورتوں پر مصطفیٰ، یہ عالمین کی عورتوں مردوں دونوں پر مصطفیٰ. سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں؟ ہاں. اور اللہ اکبر. اچھا ایک چیز آ گئی اتفاقاً سامنے، سناتا چلوں، تھکن ہو تو ادھار کر لیتے ہیں. جب عقد ہوا ہے بی بی کا امیر کائنات سے، دو چیزیں کائنات میں ایسی ہیں جن کا حکم جبریل نہیں لایا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہاں اب اللہ جانے کون کس معنی میں ہے، میں علم غیب تو نہیں رکھتا. ہر شے جبریل لایا، نماز جبریل لایا، روزہ، اعمال، اسلام، ایمان، بڑے سے بڑا حکم، چھوٹے سے چھوٹا حکم جبریل لایا. لیکن دو چیزیں جبریل نہیں لایا. اگر لایا تو بعد میں اس کی وضاحت لایا. اصلی حکم اللہ نے وہاں بلا کے حجاب کبریائی کے باہر بٹھا کے خود ایک تو معصوم فرماتے جاؤت ولایت علی ابن ابی طالب مشافہۃ بالسماء. علی کی ولایت جبریل نہیں لایا تھا. شب معراج اللہ نے بلا کے کہا میں نے تمہیں رات کی تاریکی میں بلایا اس لیے ہے علی کی ولایت کا اعلان کر دینا. یعنی اس کی زبان پہ زبانی سے جملہ نکلا اور آیا کہاں؟ سینہ رسالت پہ. ہاں کافی لیٹ ہو تم، خیر یہ پھر سن لو. ٹھیک 9:30 بجے میں نے بیٹھ جانا ہے کل. ہاں بات کہاں تھی بھلا؟ دو چیزیں اللہ نے ڈائریکٹ. ایک تو آپ سن چکے نا، اب تو ایک رہ گئی نا. علی کی ولایت جبریل نہیں لایا ڈائریکٹ. اور دیکھا مگر جبریل لایا بھی تو یہ ایسے جیسے میں تمہیں تنہائی میں راز کی کوئی بات بتاؤں اور بعد میں بہاولپور سے اپنا کوئی نوکر بھیج دوں کہ جا کے زیغم سے کہو وہ جو میں نے کہا تھا. اب یہ یا بھیجنے والا جانتا ہے یا پیغام وصول کرنے والا، درمیان میں نوکر بیچارے کو کیا خبر. تو علی کی ولایت اگر جبریل لایا بھی ہے تو اسی طرح بلغ ما انزل، پہنچا دے وہ جو نازل کیا گیا. تو جبریل بیچارے کو کیا خبر کہ کیا نازل ہوا ہے، کیونکہ بات وہی تھی. وہاں کے بارے میں کہہ رہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی اپنے عبد کی طرف. آگے لفظ کیا ہے؟ ما، جس کا ترجمہ ہم جو کر رہے ہیں یعنی وحی ما والی. اور آج کہہ رہا ہے بلغ ما انزلہ، پہنچا دے ما. ہاں تو جبریل کو کچھ خبر نہیں کہ ہے کیا. ایک تو علی کی ولایت مشافہتاً، اس نے اپنی زبان بے زبانی سے خود حکم دیا اپنے حبیب کو. اور سر اٹھاؤ
دوسرے بطول کا عقد. جبریل یہ پیغام نہیں لایا، اس کے لیے بھی ایک الگ سے معراج مقرر ہوئی، وہاں بلا کے کبریائی کی تنہائی میں، وحدت کی خلوت میں خود کہا. اور ایسے نہیں کہا میں وہی کہنے کا عادی ہوں جو اپنی آنکھوں سے کتاب میں دیکھوں. ہاں آپ کے اس خادم سے سن کر تو پھر پڑھا جاتا ہے، میں کسی سے سن کے نہیں پڑھتا جب تک خود نہ پڑھ لوں. میں نے یہی دیکھا ہے تفاسیر اہل بیت میں کہ تھوڑا سا پردہ سرکا، اللہ نے اس میں سے ایک تصویر باہر نکالی. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کون سا ہاتھ استعمال کر کے تصویر باہر نکالی. ہاں یہ میری ذمہ داری ہے کہ کوئی تصویر باہر آئی اور آواز آئی میرے حبیب اتعرفہ، اس تصویر کو پہچانتے ہو؟ رسول نے مسکرا کے کہا میرے پالنے والے مجھ سے بڑھ کر اسے کون پہچانے گا؟ ہذہ صورت علی ابن ابی طالب. یہ علی کی تصویر ہے. کہا بس بلایا اس لیے ہے زوجہ فاطمہ. سبحان اللہ. شادی کر دے اس کی فاطمہ کے ساتھ. انت علی الارض وانا العاقد علی العرش، تو فرش پہ بیٹھ کے صیغہ پڑھنا، میں عرش پہ بیٹھ کے پڑھوں گا. اور اس صیغے کے بارے میں بھی جعفر نقوی میں نے پہلی اور آخری مثال خیبر شکن کی پڑھی ہے کہ جس کا نکاح اللہ نے پڑھا ہو. کہ علماء تقریریں کر کر کے بڑے نعرے لگواتے ہیں آپ سے اور بڑی گھن گرج کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ایمان ثابت کرتے ہیں حضرت عمران کا کہ جس نے تیرے رسول کا نکاح پڑھایا اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو. لیکن میں اپنے دل میں اسد بیٹھ کے مزہ لے رہا ہوتا ہوں. بڑی شان ہے عمران کی، اور کائنات میں تیرے رسول سے بڑا عزت دار کوئی نہیں. لیکن فیصلہ گھروں میں جا کے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے کرنا ضرور. کائنات کے بڑے عزت دار کا نکاح خان عمران اور دوسرے عزت دار کا نکاح خان خود یزدان. میرا خیال ہے اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جانتے ہو میں تو نعرے کی سفارش کے مطابق ہی چلا کرتا ہوں. تو عقد ہوا جس بات کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک جملہ سامنے آ گیا. جناب رسالت مآب نے عروسی لباس تیار کروایا. وہ جو پیرہن تھا بظاہر اس وقت جو بھی اندوختہ پیراختہ تھا رسول کا وہ سارا اس پیرہن پہ لگ گیا. جی بباطن اقتدار کن فیکونی کا مالک. اور میں نے کہا بظاہر اس وقت جو بھی رسول کے پاس تھا وہ سارا اس کرتے پہ، اس پیرہن پہ، اس قمیص پہ لگ گیا جو لباس عروسی کے طور پر اپنی بیٹی کے لیے رسول نے سلوایا. جاگنا حرف حرف کا میں ضامن، توفیق ہدایت ذات واجب سے خود مانگ لینا. جو حقیقت سننے کے لیے بیٹھا ہوا یہاں سر اٹھانا. زیب تن کیا بطول نے، خیبر شکن کے حجرے میں تشریف فرما ہے. دہلیز عصمت پہ سائل نے صدا دی. اور میں پھر علم عباس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو جملہ میں تمہیں سنانے لگا ہوں یہ بھی اسی بی بی کی عظمت کے قسم زندگی میں نے خود بھی ممبر سے آج یہ پہلی بار پڑھنے لگا ہوں. اور اللہ جانے کیا سوچ کے بعض اوقات لاکھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے مجمع میں چھپا جاتا ہوں اور آج تمہارے سامنے نہیں چھپا رہا. اللہ جانے اس میں راز کیا ہے، یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی. سائل نے صدا دی. بی بی نے اسما بنت میں اس کو بلایا، جلدی آ، پرانا پیرہن مجھے دے. بوسیدہ کرتا بی بی نے زیب تن کر لیا، وہ عروسی والا پیرہن کہا یہ سائل کو دے دے.
یعنی اس وقت جہیز کی جو سب سے قیمتی شے تھی وہ بطول نے دے دی. سر اٹھانا. فوراً جبریل آیا. یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہتے جلدی جائیے، خود جائیے، بطول کی خدمت میں جائیے اور میرا ایک پیغام دیجئے. کیا؟ وَلْتَسْأَلْ فَاطِمَةُ مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى مَا تَشَاءُ حَتَّى مَا فِي الْخَضْرَاءِ وَالْغَبَرَاءِ. بطول سے کہے تو نے میرے نام کی آبرو رکھی، اپنی عروسی کا لباس سائل کو دے دیا، مانگ جو تو چاہے، خدائی بھی مانگے تو دے دوں گا. اللہ سبحان اللہ. جی جی میں نے کہہ دیا، بڑی داد دی آپ نے، بڑے جوش سے نعرے لگائے، لیکن ابھی آپ کو کم از کم 101 دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے. خدا کہہ رہا ہے خدائی بھی مانگے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میرے ہاں مقدار کی قیمت نہیں ہوتی، نیت کی قیمت ہوتی ہے. جو اس کے پاس تھا اس نے میرے نام پہ دیا، تو حق ہے جو میرے پاس ہے. اللہ وہ میں سارا دے دوں، پھر بھی حق تو ادا نہیں ہوگا کہ پہل وہ کر چکی ہے. اور اب دیکھیے، نہیں اس جملے کے لیے نہیں، جملہ اب جو کہنے لگا ہوں میری پسلیوں میں اسی جملے نے ٹھوکر ماری، اور یہی بالکل الہام کی طرح میری زبان پہ آیا بارش کا قطرہ بن کر. شاید کوئی ذات چاہتی تھی کہ آپ تک یہ امانت پہنچ جائے. رسول بیگم کہہ کے چلے گئے. صبح ہوئی، رسول آئے. بیٹا اللہ نے جو پیغام بھیجا تھا پھر کیا مانگا؟ دیکھو بھئی، مجھ سے شرح کے لیے نہ کہنا، تشریح کی فرمائش نہ کرنا. عربی کا جملہ پڑھ دوں گا، ترجمہ کر دوں گا اور بس. اس کے آگے ہر شخص اپنے سرحد ادراک تک خود سفر کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے جو مجھے نظر آ رہا ہے اگر میں نے اسی تناظر میں تول دیا تو پھر بڑے بڑے ظرف چھلک جائیں گے. صبح رسول آئے. بیٹا کیا مانگا اللہ سے؟ بابا کچھ نہیں. بیٹا وہ کیوں؟ اللہ نے اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ پیغام بھیجا کہ جو آج وہ مانگے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے خدائی مانگ لے. پھر مانگا کیوں نہیں؟ اسی بطول کی تطہیر کی قسم، اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو اسی بطول کی ناراضگی مجھے لے ڈوبے. اس سے بڑی قسم اور بڑی بد دعا کوئی اپنے آپ کو دے ہی نہیں سکتا. بطول کی بد دعا قہر خدا سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اللہ کے قہر کے ٹلنے کا امکان ہے، بطول کی بد دعا کے ٹلنے کا امکان ہی نہیں ہے. بطول کی بد دعا کے ٹلنے کا امکان ہی نہیں ہے. اور پھر جو اس قسم پہ شک کرے، اللہ کرے وہ خود بطول کے غضب کا شکار ہو جائے. میں نے کتاب میں یہی جملے پڑھے. کیوں نہیں مانگا؟ فرمایا شاغلتنی لذت خدمتی عن مسئلتی ایاہ ما اریدو الا النظر الى وجہ الکریم. بابا میں اس کی خدمت میں اتنی مشغول تھی، میں اللہ کی خدمت میں اتنی مشغول تھی. جی شاغلتنی لذت و خدمتی، مجھے خدمت کی لذت نے اتنا مستغرق رکھا کہ مجھے کچھ مانگنا یاد ہی نہیں رہا. ما اريد الا النظر الى وجه الکریم، مجھے اللہ کے کریم چہرے پر نظر کے سوا کچھ چاہیے نہیں.
چلے تو نہیں گئے ہو؟ بس سمیٹ لیا میں نے بیان. لیکن ندیم ایک جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا. میں نے پہلے کہا تھا شرح کی فرمائش نہ کرنا، میں کروں گا ہی نہیں. پھر فقرہ پڑھتا ہوں، رک رک کے پڑھتا ہوں. اپنی پسند کے عالم سے کل ترجمہ کروا لینا. شاغلتنی، مشغول کر دیا مجھے، مصروف کر دیا مجھے، لذت خدمتی ان مسئلتی ایاہو، میں اس کی خدمت میں اتنی مشغول تھی. بھائی آپ کہہ سکتے ہیں ہم غضنفر کی خدمت میں مشغول تھے. غضنفر کو پانی دیا ہوگا، چائے دی ہوگی، کھانا دیا ہوگا، بستر بنا کے دیا ہوگا. خدمت کے لیے تو بدن چاہیے. اب اللہ جانے میرا خطاب اپنوں سے ہے یا پرایوں سے. میں مقصرین سے خطاب کر رہا ہوں یا مستبصرین سے، سوچ کی بیماری والوں سے یا دودھ کی تاثیر میں مان لینے والوں سے. خدمت کے لیے تو وجود چاہیے. وہ بدن والا اللہ کدھر رہتا ہے؟ دیکھا ہے کہیں جسم والا اللہ؟ نظر آیا ہے کہیں وجود والا اللہ ہے؟ پھر سوچ لینا کہے بطول رہی ہے. جس کے علم کا پیمانہ یہ ہے کہ قرآن جس کا ورثہ ہے. جی جی کیوں؟ جو مرنے والا چھوڑ کے مرے وہ ترکہ ہوتا ہے. ملتا کس کو ہے؟ وارث کو. آخری الفاظ نہیں تھے تیرے رسول کے انی تارکن فیکم الثقلین، میرے ترکے میں ہے دو چیزیں، اور پہلا نام لیا کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. تو قرآن رسول کا ترکہ ہے اور بطول رسول کی وارثہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا عورت میں وبشن اللہ فی کتاب مبین، ہر خوش کو ترک کا ذکر مجمع. مومن غائبتن فی السماء والارض اللہ فی کتاب مبین، آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب سارے میرے اندر. لا اصغر من ذالک ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی شے نہیں، کوئی بڑی نہیں، سب کا ذکر مجمع. ما فرطنا فی الکتاب من شے، ہم نے ایک شے کی بھی کتاب الہی میں گنجائش نہیں چھوڑی. اور جس کے ترکے میں کائنات کے علم ہوں، بطول کے اندر کتنا علم ہوگا؟ کہنے والی وہ. اور اگر تمہارے حافظوں کو زنگ نہیں لگ گیا تو اسی منبر سے تمہیں بتا چکا ہوں سیدہ اور خیبر شکن کا مکالمہ کہ امیر کائنات نے کہا تعالینا الیہ احدث کے بما کانا فی الازل الی سیکون الی الابد. بی بی ذرا چل کے آنے کی تکلیف کیجئے. ازل سے آج تک جو ہو چکا وہ بھی بتاؤں آپ کو، اور جو آج سے ابد تک ہوگا وہ بھی بتاؤں. بطول چل پڑی، پر میں آپ نے یاد کیا کنیز حاضر ہو گئی. لیکن اگر آپ چلنے کی تکلیف کریں تو ایک وعدہ میں کروں. بطول وہ کیا؟ احدث کو بما کان فی الازل الی سیکون الی الابد وما لم یکن الی الابد. یاری اگر تم چل کے آؤ جو ہو چکا وہ بھی بتاؤں، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی بتاؤں. تو اب جس کا اتنا علم ہے، ہم 2 ٹکے کے لوگ، ہم جانتے ہیں اللہ کا بدن نہیں، بطول نہیں جانتی. بولو. بی بی کو خبر نہیں ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا. کیوں کہہ رہی ہے شاغلتنی لذت و خدمت یم مسئلت ایاہو، میں اس کی خدمت میں اتنی مشغول تھی کہ مجھے کچھ مانگنا یاد ہی نہیں رہا. ما اريد الا النظر الى وجه الکریم، مجھے تو سوائے اس کے کریم چہرے کی نظر کے اور
کچھ نہیں چاہیے. اب کسی کے کلیجے پہ دراڑ آئے یا کسی کے چہرے پہ بہار آئے یہ اس کا اپنا مقدر ہے. تو پھر ماننا پڑے گا بطول نے ہاتھ دھلائے ہوں گے علی کے, پاپوش سیدھی کی ہوگی علی کی, بستر بچھا کے دیا ہوگا علی کا, اور کہہ رہی ہے میں خدمت کرتی رہی اللہ کی. اور بطول نے 1400 سال پہلے فتویٰ دے دیا کہ علی کی خدمت جلی کی خدمت ہے. اور بے وقوفو یہی کہہ رہا ہوں نماز میں شامل کر لو علی کو, سمجھنا جلی کو کر لیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ خدمت علی کی ہے. اور پھر کیا کہا ما اريد الا النظر الى وجهه الكريم, سوائے اس کے وجہ کریم کے. اس علم کی قسم یہاں کتنی بار ایک فکرے نے میری پسلیوں کا پنجرہ توڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن جب کبھی مولا چاہیں گے, اسی وجہ کریم سے تعلق رکھنے والا ایک جملہ ہے, پھر جب کبھی مولا چاہیں گے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا. بہرحال نتیجہ کیا نکلا؟ ہر مصطفیٰ یا غیر جنس پر یا ہم جنس پر یا اور دونوں پر میرا نبی, باقی کوئی نہیں. اور بطول مصطفیٰ پر مصطفیٰ. اور بس جو کہنا تھا آج کی مجلس کے لیے میں نے کہہ چکا. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. یقیناً کہیں پردے میں میرے دائیں یا بائیں مخدوم جنا موجود ہیں. یہ بھی حدیث پڑھی ہے میں نے سرکار مخبر صادق کی کہ اذا اوقد مجلس ویکون فیہ اسنان لکانت زہرا سلام اللہ علیہا ثالثۃ. فرمایا جہاں کہیں مجلس منعقد ہوتی ہے اور اگر 2 عزادار بیٹھے ہوں یقیناً تیسری بطول ہوتی ہے. ہاں کیوں؟ ہزاروں کی بات نہیں کی میرے مولا نے, لاکھوں کے اجتماع کی نہیں. 2 شخص ہوں تو تیسری بطول. کوئی حسرت تو ہے؟ وہ بیک وقت 2 کام کرتی ہے, اپنے بیٹے کا پرسہ بھی لیتی ہے اور اپنے زخمی بیٹے کے زخموں کی مرہم بھی حاصل کرتی ہے. ہاں بس کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنا, ایک جملہ تھا کہ ایک ایک آنسو تمہاری آنکھوں میں تیرے اور میں پھر منبر خالی کروں. ایک عالم ربانی نے, سید محمد کاظم کفائی نام تھا ان کا, عالم خواب میں دیکھا سلطان کربلا کو سر سے پاؤں تک زخم ہی زخم ہے شبیر کے بدن پر. روکے کا مولا اتنے زخم؟
فرمایا شام کے علاوہ 22 ریاستوں نے مل کے مجھے مارا. ایک ملک کی فوجیں مارنے والی ہوں تو کتنے زخم آتے ہیں، اور جسے 23 ریاستیں مارنے والی ہوں اسے کتنے زخم آنا چاہیے. ہائے میرے مظلوم مولا کہہ کے عالم خواب میں کفائی نے فریاد کی. آنکھ کھل گئی، چارپائی سے نیچے گرے، ساری رات روتے رہے. دوسری رات مولا کی پھر زیارت ہوئی، دیکھا تو سر سے پاؤں تک سارے زخم مندمل ہو چکے تھے، ملے ہوئے تھے. بس سینے پہ دائیں بائیں 2 بڑے زخم موجود تھے. کفائی نے کہا مولا کل رات تو اتنے زخم تھے، آج ایک رات میں مندمل کیسے ہو گئے؟ فرمایا جہاں کہیں میری مجلس ہوتی ہے اور میرے عزادار بیٹھ کر میرے مصائب پر روتے ہیں، میری اماں شیشیوں میں ان کے آنسو جمع کرتی ہے اور وہ مرہم کے طور پر بلا تشبیہ میرے زخموں پہ لگاتی ہے، تو چند دنوں کے لیے میرے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، پھر کھل جاتے ہیں. پھر کہیں مجلس ہوتی ہے، پھر آنسو آ جاتے ہیں، میرے زخم مندمل ہو جاتے ہیں. مولا سارے زخم تو مٹ چکے ہیں، یہ 2 بڑے زخم موجود ہیں، کیا ان کے لیے بہت سے آنسوؤں کی ضرورت ہے؟ فرمایا کفائی یہ تیروں کے زخم نہیں ہیں، یہ تلواروں کے زخم نہیں ہیں، یہ پتھروں سے آئی ہوئی جراحت نہیں ہے. ایک عباس کے بازوؤں کا داغ ہے اور دوسرا علی اکبر کے کلیجے کا داغ ہے. یہ تو شبیر جب میدان قیامت میں آئے گا تو اکبر کی جوانی اور عباس کے بازوؤں کے داغ کے ساتھ آئے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، بانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنی مومنات کی شرکت و بدل و سعادت فرما، ہماری یولید بیانی قبول فرما. جس غرض کے لیے مجلس منعقد ہوئی اسے غایت المرام تک پہنچا، جو مومن بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائزیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ نفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقائد مناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک ونتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.